السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دورہ کراچی اور سندھ، اس حوالے سے بات کریں گے اور اپڈیٹس دیں گے. بڑی حیران کن قسم کی جو ہے وہاں سے تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں آ رہی ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، کراچی کی طرف آنے سے پہلے ذرا لاہور کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، جہاں پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما جو ہیں وہ 3 روزہ دورے کے اوپر لاہور آئے ہوئے ہیں اور مختلف سیاسی سرگرمیوں میں وہ شرکت کر رہے ہیں. دوسری طرف وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہے وہ 9، 10، 11 جنوری 3 روزہ کراچی اور حیدرآباد کے دورے کے اوپر وہ اب پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ وہ بھی مختلف سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. یعنی 2 بڑے صوبوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن کی یہ ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اور بالکل مطلب جو اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز جو آج سے 3-4 مہینے تک کہیں پہ نظر نہیں آ رہی تھی، ایک دم جو ہے اس کے اندر 2 مختلف صوبوں کے اندر جو ہے وہ اب ایکٹیویٹیز دوبارہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کیا یہ کوئی بڑا احتجاج اس وقت پلان کیا جائے گا، یا کوئی بہت بڑی پریشانی حکومت کے لیے ثابت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کل رات کا ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ محمد مالک صاحب نے ایکچولی اپنے پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی کہ حکومت کو جو ہے وہ 5 سے 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ معاشی طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو مزید بہتر کرے، ورنہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. اب ظاہری بات ہے، دس ڈزنٹ مین کہ جی حکومت تبدیل ہو جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشی ٹیم جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کی جائیں. خیر، ناؤ لیٹس کم ٹو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب، جو اب کراچی پہنچ چکے ہیں. میں شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اپڈیٹس جو ہے وہ ملتی رہیں کہ ایکچولی جب یہ دورہ شروع ہوا تو سب سے پہلے تو وہ اپنی کابینہ کے اراکین مینا خان اور شفیع جان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے. ان کی پہلے جو ہے ایئر بلو کے تھرو ان کی فلائٹ تھی جس نے 9 بجے روانہ ہونا تھا، لیکن اس کے بعد جو وہ تاخیر کا شکار ہوئی، پہلے 10 بجے تک ڈیلے ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اس کا ٹائم مزید ڈیلے ہو گیا اور دوپہر 1 بجے کے لیے ڈیلے ہو گیا. لیکن پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو ہے وہ اپنے جہاز تبدیل کیا اور انہوں نے پی آئی اے سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا، اور پی آئی اے کی فلائٹ جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی پہنچے. اسی دوران پچھلے ویلاگ میں ویسے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کل رات کو ایک پروگرام کے اندر جو ہے سندھ حکومت کے وزیر کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب ان کو جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو آج بھی جو ہے وہ یہ خبر یہ سامنے آئی کہ جناب باقاعدہ طور پہ انہیں جلسہ کرنے کے اتوار کو شام کو 4 بجے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یہ جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ پرمیشن دے دی گئی ہے. پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ اور پی ٹی آئی کے پی کے صدر جنید اکبر دونوں نے جو ہے یہ ٹویٹس کر دی ہیں کہ جی انہیں جلسے کی اجازت مل گئی ہے. حلیم عادل شیخ نے کہا کہ جی آج شام 4 بجے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ جلسہ گاہ کا دورہ کریں گے اور انتظامات کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے. ایز آئی ایم ریکارڈنگ دس ویڈیو تو دے آر آن دیئر وے کہ وہ مزار قائد کی طرف جو ہے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جلسہ گاہ کی صورتحال جو ہے وہاں پہ جا کے وہ دیکھیں گے. اس سے پہلے آج صبح وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے جو ہے وہ جیو کے مارننگ شو کے اندر یہ بات کی تھی کہ جی ہم وزیر اعلیٰ کے پی کے کو سندھ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے حکومتی نمائندہ بھی ہم بھیجیں گے. ان کو یہاں مکمل آزادی ہوگی، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم انہیں پروٹوکول اور فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کریں گے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ کراچی آ کر حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو جمہوری معاشروں میں ایسا ہوتا ہے، وہ کوئی ایکٹیویٹی کریں لیکن کارکن قانون ہاتھ میں نہ لیں. سڑکوں پر ٹریفک جام کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی پلان ہم نے بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے سہیل آفریدی کو کراچی کی نہاری، شنواری اور روش کی جو ہے وہ انہوں نے آفر بھی کی ہے. سو میں سب سے پہلے تو میں ایکچولی یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے ایکچولی جو ایک اسپیس کریٹ کی ہے یا اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے لیے جو ہے وہ ان کو یہ جگہ دی کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں، یہ بیسکلی ایک پولیٹیکل میچورٹی کا فرق ہوتا ہے. میں دس از واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس سے پہلے جب وہ پنجاب آئے تھے اور لاہور کے اندر جس قسم کی انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، یا جس طریقے سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے روڑے اٹکا رہی تھی، مشکلات ان کے لیے پیدا کر رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اب تک کم از کم، میں یہ بھی ایک ڈسکلیمر ساتھ بیچ میں شامل کر لوں کہ اب تک جو ہے ان کا رویہ بڑا میچور رہا ہے. اور آبویسلی اسی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ پولیٹیکلی جو ہے وہ کتنا میچور ہوئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب آج سے تقریباً کوئی میرے خیال میں 3-4 ہفتے پہلے لاہور آئے تھے، تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس گفتگو کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جناب ہم تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلنا، مزید ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہ سبق جو ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے ایکچولی پرفارم کیا ہے یا اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ جس طرح وہ کوآرڈینیشنز کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کو تو سیکھنے کی ضرورت ہے ہی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک بریدنگ سپیس اگلے کو دیں، اس کو اپنا جانی دشمن نہ سمجھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے.
پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن کو آپ بار بار یہ کہتے تھے نا یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں اور ہم تو ان سے بات ہی نہیں کر سکتے, آج آپ ان سے بات بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہی آپ کو جو ہے وہ یہ اسپیس بھی دے رہے ہیں. وہ چاہتے تو وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرح یا مریم نواز کی گورنمنٹ کی طرح جو ہے وہ آپ کا پیج ٹائٹ کر سکتے تھے, مطلب ظاہری بات ہے وہ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو دیا ہے, آپ کو اسپیس دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ جس طرح کا بن چکا ہے, یہاں پہ جس طرح گلا گھونٹا جاتا ہے اپنے سیاسی مخالف کا, اس کے اندر یہ کسی احسان سے کم نہیں ہے جو صورتحال بن چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف اس معاملے میں کہ کم از کم انہوں نے جو ہے وہ یہ رواداری انہوں نے دکھائی ہے, اور آئی ہوپ کہ یہ آگے بھی ہو. اگر آپ اس کا ایک پولیٹیکل اینگل اس سارے معاملے کا دیکھیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست میں جو ہے نا کبھی دروازے بند نہیں ہوتے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی میرے خیال میں اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پاپولر جماعت ہے, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں اور اسے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. کل کو ہو سکتا ہے, حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا, کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی کولیشن جو ہے وہ انہی کے ساتھ کرنی پڑ جائے, تو اور اس کے بعد پھر آپ ماضی کی تلخیاں جو ہیں آپ کو ان کو بھلانا پڑتا ہے, آپ کو وہ جگہ جو ہے بنا کے رکھنی پڑتی ہے. اور یہی سبق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے معاملے کے اندر جو ہے نا, میں تو اکثر اوقات یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ اگر کوئی قربت رکھ سکتا ہے یا قریب آ سکتا ہے سوائے چند چیزوں کی فرکشن کے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کم از کم پنجاب کی حد تک آج پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے نا, جس میں ایک بہت بڑی تعداد, obviously I cannot give a complete figure, لیکن پنجاب کی حد تک اس کا ووٹر جو ہے وہ ایسا ووٹر ہے جو ایک ماضی میں پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتا تھا. اگر آپ اس پولیٹیکل ایکویژن کو چیک کریں تو نون لیگ کا ووٹر جو ہے وہ ہارڈلی آپ کو کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتا ہوا نظر آئے گا نا. وہ ماضی کے اندر 90s کے اندر اپنی اپنی پالیٹکس تھی, لیکن بعد میں جو پنجاب کا پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا, اگر اس نے اپنے آپ کو سوئچ کیا تو اس کی اگلی چوائس جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی. تو اس لیے ایک بریدنگ سپیس جو ہے وہ ایک دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, لیکن آبویسلی اس کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں, اپنے مخالفین کو جو ہے وہ دشمن مت سمجھا کریں, اختلاف رکھیں اور بالکل رکھیں, لیکن یہ بھی کوشش کیا کریں کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکٹھے آگے چلا جائے. بہرحال کمنگ بیک, جب وہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے سہیل آفریدی صاحب, تو بڑا زبردست قسم کا جو ہے ان کا استقبال کیا گیا. آپ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھی, جھنڈے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. اور ظاہری بات ہے, اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کی تھی کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی یا سندھ کی جو ماضی کی لیڈرشپ تھی, جس میں اس وقت علی زیدی صاحب ہوا کرتے تھے, فیصل واڈا ہوتے تھے, اسد عمر ہوتے تھے, عمران اسماعیل صاحب ہوتے تھے, جو سابقہ صدر ہیں ڈاکٹر عارف الوی, ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. تو یہ تمام افراد جو ہے وہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹر عارف الوی مجھے ابھی تک کم از کم نظر نہیں آئے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان پروگرامز کا حصہ ہوں, کہ تعلق تو ان کا کراچی سے ہے, لیکن اسد عمر صاحب ویسی پالیٹکس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں, اور باقی افراد جو ہیں وہ پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے. اب اس ساری چیز کے دوران جو ہے وہ جو نئی پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمی لیڈرشپ تھی, اس کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری آتی تھی کہ وہ کیسا شو کرتی ہیں. تو اپ ٹل ناؤ اٹ ہیز بین اے گڈ شو, لیکن آبویسلی جو اس کا اصل پوائنٹ آئے گا جس کے اوپر جا کے ایکچولی جج کیا جائے گا کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی تھی, وہ میرے خیال میں جو اتوار کو جلسہ پلان کیا ہوا ہے اس سے پتہ لگے گا کہ کتنا کراؤڈ جو ہے وہ آتا ہے. میں نے آپ کو یہ پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی کہ کراچی کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ موجود ہے, لوگ پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں, ان کو ووٹ ڈالتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے وہاں پہ, تو وہ تو موجود ہے. بہرحال جب وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی وہاں پہ آئے تو کارکنوں کے درمیان وہاں پہ دو گروپوں کے درمیان آپس میں تلخ کلامی اور گالم گلوچ بھی ہوئی, اور بات جو ہے وہ ایکچولی ہاتھا پائی تک جو ہے وہ بدل گئی, اور دو گروپس جو ہیں وہ آپس میں الجھ پڑے. اس دوران آزادانہ طور پہ گھوسوں کا لاتوں کا جو ہے وہ استعمال ہوا, اور کچھ دیر کے لیے جو ہے وہاں پہ کشیدگی پیدا ہوگی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو دیکھنے آئی وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جب ایکچولی وہاں پہ آئے تو سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ انہیں ریسیو کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے. پھولوں کا گلدستہ جو ہے انہوں نے دیا. دس از انپریسیڈنٹڈ, دس از اے ویری ویری گڈ مطلب ایکٹیویٹی, اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے میں آئی وانٹ ٹو پریز اٹ اگین اینڈ اگین کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ اسپیس ان کو دی ہے اور اس طرح جا کے استقبال کیا. مسلم لیگ نون کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا. مسلم لیگ نون کو آپ کے کسی وزیر کو یا آپ کے ویسے آئیڈلی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ دوسرے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتا,
مطلب یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھا کہ یہ سارا کچھ کرتی، بٹ ہی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. آئی ہوپ کہ وہاں پہ مراد علی شاہ صاحب بھی جو ہیں وہ ان سے ملاقات جو ہے وہ ضرور کریں گے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ ہے، تو وہیں پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے فالوورز جو ہیں وہ خود بھی حیران ہو گئے کہ سانو ایڈا اچھا ویلکم، مطلب یہ تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. وہ ظاہری بات ہے ان بیچاروں نے اتنی مار کھائی ہے، اتنی لاٹھیاں کھائی ہیں، آنسو گیس اتنی انہوں نے پی ہے بیٹھ کے کہ وہ خود حیران ہو رہے تھے کہ یار اچھا سانو اسپیس بھی مل گئی ہے. تو بہت سے لوگوں نے ایکچولی کامنٹ کرنا شروع کیا کہ دال میں جو ہے نا وہ کچھ کالا لگ رہا ہے ہمیں. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ ذرا اپنا خیال بھی رکھیں، اپنی سیکورٹی کا بھی دھیان رکھیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے فری اسپیس دے کہ جو ہے آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ، مطلب ہر قسم کی کنسپریسی تھیوری ہوتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا جس کا جو دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے لکھ دیتا ہے. ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ کراچی کے اندر ماضی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی جب اس سے پہلے جب آئی تھیں ان کے اپنی شہادت سے پہلے، تو کارساز کے مقام کے اوپر ان کے اوپر بھی کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک حملہ ہوا تھا. اللہ نہ کرے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کبھی اس طرح ہو، لیکن آبویسلی کارکن جو ہیں وہ کافی حد تک اس بات کے اوپر حیران تھے کہ جناب ہمیں اتنی اسپیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے. دوسری جگہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی گاڑی کی چھت پر بیٹھے ہیں. عمران خان کے چاہنے والوں کا بےتاب ہجوم چاروں طرف ہے، کراچی عمران خان کا، پاکستان عمران خان کا. تو ایون دا سیکرٹری جنرل از کوائٹ ہیپی کہ کس طرح جو ہے وہ ان کا استقبال کیا گیا ہے. دوسری جانب ایک چھوٹا سا جو ایک ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وربلی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب جلسے کی اجازت جو ہے وہ اتوار کے جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن اس سلسلے میں ابھی تک جب تک کم از کم یہ میں وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو این او سی باقاعدہ طور پہ جو ایک ریٹن این او سی ہوتا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر نے جاری نہیں کیا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی ایمبیگوٹی آ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جب ایک سندھ گورنمنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں، اور ایک نہیں کہہ رہا کئی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لوگوں نے جو ہے وہ اجازت دے دی ہے، تو اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ کس طرح روک رہا ہے؟ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ این او سی اب تک جو ہے وہ جاری کیوں نہیں کر رہا؟ دوسری جگہ پہ حیدرآباد کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہاں پہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے جو ہے وہ حیدرآباد کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے انہوں نے خطاب کرنا تھا، لیکن ان کا خطاب جو ہے اس کی اجازت دینے سے حیدرآباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہے کل حیدرآباد جائیں گے، جہاں مختلف مقامات میں انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں وہاں پہ بھی شرکت کرنی ہے، ریلی کی قیادت بھی کرنی ہے. لیکن حیدرآباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ایڈوکیٹ عشرت لوہار نے جو ہے وہ بار سے خطاب کرنے کی اجازت دینے سے انہیں انکار کر دیا ہے، تو اب وہ وہاں پہ کم از کم خطاب نہیں کر پائیں گے. دوسری جانب جو اسکیجول ان کا سامنے آیا ہے اس کے مطابق وہ کراچی، حیدرآباد، کرنگی، ملیر، جامشورو، کماڑی، ان یہاں کے مختلف اضلاع کا جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ دورہ کرنا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ہینڈل نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ویڈیو جاری کی ہے کہ سندھ پولیس نے انصاف سیکریٹریٹ کراچی کو سیل کر دیا ہے اور استقبالیہ کے لیے کیمپ بھی جو ہے وہ اکھاڑ پھینکا گیا ہے. اس ٹویٹ کے رپلائی میں شہزاد اکبر نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا چیف منسٹر سندھ تو ویلکم کر رہا تھا، سندھ پولیس لگتا ہے کوئی اور چلا رہا ہے. تو یہ تو ماضی میں بھی اس طرح ہو چکا ہے. مجھے دوبارہ وہی واقعہ یاد آ رہا ہے جب مریم نواز صاحبہ کے کمرے کا دروازہ بھی جو ہے وہ توڑا گیا تھا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حیران تھی کہ جناب یہ اسی تو نہیں کتا کنے. تو یہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ سندھ کا گورنمنٹ کا منسٹر جو ہے ویلکم کرنے بھی جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، لیکن سندھ پولیس جو ہے کسی اور ڈائریکشن کے اندر موو کر رہی ہے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا کم از کم 10,000 لوگ آنے چاہیے. یہ جو ابھی منگل گزرا تھا، منگل والے دن انہوں نے کال دی ہوئی تھی کہ 10,000 لوگوں کو آنا چاہیے. انہوں نے کہا جی پھر وہاں لوگوں نے بتایا کہ پنڈی ریجن کے عہدیدار ہی صرف 10,000 ہیں، تو میں نے کہا کہ وہ آ جائیں. اگر آپ اپنے عہدوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کسی رضاکار سے پوچھ لیں جو بوجھ اٹھا سکیں، آپ کو کھڑے تو ہونا پڑے گا. ہم اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات نہیں، رہائی کے لیے بیٹھتے ہیں، بس بہت ہو گیا، عمران خان کو رہا کیا جائے، یہ قوم کی آواز ہے. منگل 13 جنوری کو اڈیالہ جیل کے باہر ختم قرآن پاک کریں گے، ہزاروں قرآن پاک کے ساتھ سب جیل کے باہر قرآن خوانی کریں گے. اس کے بعد شہیدوں، قیدیوں اور پاکستان کے لیے دعائیں ہوں گی. بانی قید تنہائی میں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہے. حکومت عدالتی احکامات ماننے کو تیار نہیں، ہمارے پاس کوئی فورم موجود نہیں جہاں جا کر اپنا کیس رکھیں. بشرا بی بی اور بانی کا کیس اس لیے نہیں لگا رہے تاکہ ضمانت نہ ہو. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو قید تنہائی میں جیل میں کیوں رکھا ہے؟ عمران خان عوام کی آواز ہے، ہم عمران خان کو جیل سے نکالیں گے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جی اچھی بات ہے کہ سندھ حکومت راستے نہیں روک رہی، پنجاب میں عوامی مینڈیٹ والی حکومت نہیں، اس لیے راستے روکے گئے. سندھ حکومت سمجھدار ہے، جلسے کی اجازت دے کر اچھا اقدام کیا، ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. پنجاب حکومت مینڈیٹ چور ہے، اس لیے ظلم کرتی ہے. کل لاہور میں ہمارے کارکن کے گھر پر چھاپا مار کر اسے قتل کیا گیا. آج میں عدالت میں پیش ہوئی لیکن سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. تو یہ تو علیمہ خان صاحبہ کا کہنا تھا. اس کے علاوہ ایک بڑی گندی قسم کی کیمپین جو ہے
اس وقت سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کی 3 خواتین کے اگینسٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. یہ ہم نے ایکچولی اس کو آبزرو کیا, اور وہ تینوں خواتین جو ہے وہ کون ہے؟ زرتاج گل صاحبہ اور کنول شوذب صاحبہ اور عائشہ علی بھٹا. ان تینوں کے اگینسٹ جو ہیں وہ اس وقت ایک سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے. ویسے تو پچھلے دنوں عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف بھی جو ہے وہ کیمپینس چلتی رہتی ہیں, لیکن معاملات جو ہے وہ اس حد تک اب خراب ہو گئے ہیں کہ ایکچولی عائشہ علی بھٹا کو تو اس کے اوپر ٹویٹ کرنا پڑ گیا. انہوں نے کہا جنہیں روکنا تھا وہی تو ان سب کے سرپرست ہیں. بیسکلی ایکچولی میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں, کامران واحد ہیں, انہوں نے ایک پوسٹ کی. انہوں نے کہا اس پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ اے آئی والے تمام انصافی اکاؤنٹ سے درخواست ہے کہ خواتین پر تنقید کرنی ہے تو بہتر انداز میں کر لیں, لیکن یہ اپنی ہی خواتین کی گھٹیا اے آئی تصویریں بنا کر ان پر گھٹیا الفاظ لکھ کر آپ عمران خان کا ذرا بھلا نہیں کر رہے. جس لیڈر کو فالو کرتے ہیں کم سے کم اس سے اتنا ہی سیکھ لو کہ اس نے کبھی اپنی مخالف عورت کے خلاف بھی ایک لفظ نہیں بولا. غلط بولنا تو دور کی بات. اچھا ویسے یہ بھی نہیں ہے کہ خان صاحب نے نہیں بولا, خان صاحب نے بھی ماضی کے اندر جو ہے بڑی لوز قسم کی ٹاک کی ہوئی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے ایک جلسے کے اندر انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ کامنٹ کیا تھا کہ جی اتنا مجھے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اتنا میرے بارے میں مت سوچا کرو کہ یہ نہ ہو کہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ ناراض ہو جائے. اس طرح کا انہوں نے ایک بڑا فضول قسم کا کامنٹ کیا تھا. اور اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور جس قسم کے کامنٹ ماضی کے اندر کر چکے ہیں مریم نواز کے حوالے سے, آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ. خیر, اب اس کے اوپر عائشہ علی بھٹا نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جنہیں روکنا تھا وہی تو ان سب کے سرپرست ہیں, اپنی سرپرستی میں یہ اکاؤنٹس بنوائے گئے. میرے پاس سوری, ایک تو سب سے بڑے جو یہ خواتین کے حوالے سے لوز ٹاک کرنے والوں کو تو میں بھول ہی گیا, وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے بیرونی لونڈا لپاڑا شہباز گل, وہ جتنا خواتین کے حوالے سے گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. تو عائشہ علی بھٹا نے لکھا جی جنہیں روکنا تھا وہی تو ان سب کے سرپرست ہیں, اپنی سرپرستی میں یہ اکاؤنٹس بنوائے گئے. میرے پاس تمام ثبوت ہیں. ہم وہ واحد جماعت بن چکے ہیں جو خود اپنی خواتین کے کردار کشی پر کیمپینس چلوا کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے انہیں کیسے متنازع بنوایا. عمران خان کا ویژن کن ہاتھوں میں چلا گیا ہے, انہیں عمران خان کی کوئی فکر نہیں ہے, یہ تو عمران خان کے نام پر مال بنا رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو زہر مخالف سیاسی خواتین کے حوالے سے استعمال کیا جاتا تھا اور جس طرح ان کے اوپر مٹی پلید ان کی جاتی تھی, گند اچھالا جاتا تھا, آج پاکستان تحریک انصاف کی اپنی خواتین کے ساتھ ان کے اپنے کارکن کیا حرکتیں کر رہے ہیں. یہ ہے افسوس کی بات. اینڈ دس از دیٹ پولیٹیکل بریڈنگ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا نا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ جناب انہوں نے اسپیس دی, انہوں نے سب کچھ کیا, اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے مخالفین کو آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اپنے کارکن کی پولیٹیکل بریڈنگ کریں. جسٹ بیکاز یو ہیو سوشل میڈیا اکاؤنٹ, ایک ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے, اور آپ نے ایک سیاسی جماعت کو فالو کرتے ہوئے, اور یہ میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ جی آپ ایک سیاسی کارکن ہیں, آپ ایک ٹویٹر کا اکاؤنٹ بناتے ہیں, اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں, پارٹی کی ترویج کرتے ہیں, کافی تعریفیں کرتے ہیں, کرتے آپ کی فالوئنگ جو ہے وہ 40-50 ہزار 60 ہزار فالوورس کی بن جاتی ہے. کچھ کی لاکھوں میں ہوگی, 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ اتنی ہوگی. اور ونس دیٹ ہیپنس تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایجنڈا ٹوئنگ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا جی مجھے جو ہے وہ کسی نے بات نہیں کی میرے ساتھ, میرا فون نہیں اٹھایا, مجھے سلام نہیں کیا, میں جب وہاں پہ گیا تھا تو میرے ساتھ صحیح طرح مل تاڑی ایسی تیسی پھر ویکھوں تاڑے نال کی ہوندا جی. تو اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو تگڑا بنوانے کی کوشش, یہ جو شہباز گل ہے یہ کیا کرتا ہے, شہباز گل یہی کر رہا ہے نا بیسکلی, اپنے یوٹیوب کے اکاؤنٹ کے ذریعے, ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے, یو جسٹ ٹرائنگ ٹو بیکم بگر دین واٹ ہی از. آپ اگر اس میں سے نکال دیں, میں 1 منٹ کے لیے آپ سوشل میڈیا نکال دیں, اس کی تمام تر کارروائیوں میں سے سوشل میڈیا نکال دیں, نہ کوئی ہلکا, نہ کوئی پالیٹکس, نہ کوئی الیکشن لڑا, کچھ بھی نہیں ہے, صرف سوشل میڈیا پریزنس ہے بس. اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. سو دس از واٹ ہیپنس. اور اس کے بعد آپ ایکچولی اتنے طاقتور بن جاتے ہیں, آپ کی اپنی سوشل میڈیا فالوئنگ کی وجہ سے آپ اتنے طاقتور بن جاتے ہیں کہ کسی کی بھی دل کرتے تو آپ پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی اور نہ ملے, میں اکثر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک میں جملہ کہتا ہوں کہ یہ اوروں سے لڑتے ہیں, اور جب یہ اوروں سے نہیں لڑتے تو پھر یہ آپس میں لڑتے ہیں. یہ ان کا فیوریٹ مشغلہ ہے. یہ ان کا آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے تو بالکل اسی طرح ہی ہے. یا یہ مخالفوں سے لڑتے رہیں گے اور اس لڑائی کے اندر بھی جو ہے تمام حدیں پار کر جائیں گے. پھر جب یہ وہاں پہ بھی دیکھ لیں گے کہ نہیں ساڑی انہیں تھے کوئی یہ دال نہیں گل رہی یا کچھ نہیں ہو رہا, پھر یہ کہتے ہیں چلو ہم آپس میں لڑتے ہیں, اور اس کے اندر بھی تمام حدیں پار کر جاتے ہیں. چاہے وہ خواتین ہو, چاہے کوئی بزرگ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, سارے اینٹ سے اینٹ بجا کے اس کی رکھ دی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ جی عمران خان کی جانب سے دی گئی آخری ہدایت کے مطابق وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں میں سہولت کاری میں مصروف ہیں. بیرسٹر سیف کے مطابق وہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کی رہائی کے خواہاں ہیں اور اس مقصد کے لیے جو ممکن کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ ادا کرنے کو تیار ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط کئی دہائیوں پر محیط ہیں. میں صرف ان روابط کو اپنے قائد اور پارٹی کی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہوں. بیرسٹر سیف جو ہیں وہ پچھلے دنوں ابھی جب بدھ والے دن
جو ایک نیشنل ڈائلاگ کانفرنس ہوئی تھی فواد چودھری صاحب والی، اس کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا تھا، لیکن بیرسٹر سیف نے جو ہے اس کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.